بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں مردہ اجسام کو احترام کے ساتھ مٹی میں دفن کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ طریقہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو مٹی کے سپرد کیا جائے، اس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزان کی قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو شہید کر دیا اور خسارہ والوں میں شامل ہو گیا تو پروردگار عالم نے ایک کوے کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کے لاشے کو زمین پہ دفن کرے۔ تو یہ سب سے پہلے زمین پر انسانی موت کا واقعہ تھا جس میں لاش کو زمین میں دفنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ چنانچہ یہ وہ افضل طریقہ ہے کہ جس پر مسلمانوں کے تمام مسالک عمل کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے تدفین تک جسم کا انتہائی احترام کیا جائے۔ غسل و تکفین و تدفین کے دوران اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں دی جاتی، لہٰذا قبرستان میں جانا اور السلام علیک یا اہل القبور کہنا مستحب ہے، یہ جانے بغیر کہ یہاں پر کس کس مدارج کے لوگ مدفون ہیں۔ ہر قبر کا احترام کیا جانا چاہیے، اور حدیث میں بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کے اندر تمہارے لیے ایک عبرت پائی جاتی ہے۔ قبر کی زیارت کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور فرماتے تھے تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ بقی مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس میں 10,000 کے قریب حضرات صحابہ دفن ہیں۔ اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی میتوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنازوں پر شرکت کیا کرتے تھے، اور جو اپنے اعمال اور ایمان کے اعتبار سے جو جتنا خدا کے نزدیک ہوتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص نشانی بنا دیتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ اس کا رتبہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی قبر بھی بنا رہے تھے، باقاعدہ وہاں پر قبر کا نشان بنا رہے تھے۔ تو یہ اشارہ کس جانب ہے؟ اس جانب ہے کہ اگر مومن کا انتقال ہو جائے تو مومن کی قبر کا احترام ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احترام کر کے بتایا۔ تو یہ بقی وہ عظیم قبرستان تھا جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج اور اولاد بھی مدفون ہے، اور رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی میں آتے تھے تو بیٹھتے تھے اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے مومن قوم تم پر سلامتی ہو، تمہارے پاس وہ چیز آ گئی ہے کہ جس کا وعدہ تھا، کل تم اٹھائے جاؤ گے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملیں گے۔ اے اللہ بقی والوں کی مغفرت فرما۔ اور اس قبرستان کی عظمت ہمیں رسول خدا کی حدیث سے ہم ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بقی سے 70,000 لوگ اٹھیں گے، محشور ہوں گے، اور اس طرح سے کہ انہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے میں بھی جب ائمہ معصومین علیہم السلام وہاں پر مدفون ہوئے تو ان کی قبر پر گنبد تعمیر کیے گئے۔ اس وقت مکہ، مدینہ اور دوسرے اسلامی شہروں کے مسلمانوں کے نزدیک اولیاء کی قبروں پر گنبد بنانا عام رواج تھا۔ جب بھی کوئی ولی خدا دنیا سے جاتا تھا تو اس کی قبر پر گنبد بنا دیا جاتا تھا، اور لوگ وہاں پر عبادت کرتے تھے اور اس ولی خدا کو واسطہ بنا کر خدا سے توسل کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو اتنا عظیم قبرستان جہاں صحابہ بھی مدفون ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور 4 ائمہ معصومین علیہم السلام مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر بہت سے تابعین و صالحین بھی یہاں دفن ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر مدفون شخصیات کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اجسام ابھی بھی تر و تازہ ہوں گے۔ انہدام قبرستان بقیع تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے۔ ہمارے علماء 8 شوال جنت البقیع کے انہدام کو سیاہ دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ سیاہ دن ہے کہ جب بقیع میں واقع تمام قبور کو مسمار پر کے ائمہ کے گنبد ہائے مقدس اور اہل بیت سے متعلق دیگر یادگاروں کو منہدم کیا گیا۔ لفظ غریب کہیں تو ان بقیع میں مدفون ہستیوں کو کہیں کہ جن کی قبروں میں نہ سایہ ہے نہ سائبان ہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ان قبرستانوں پر بلڈوزر دوڑائے جہاں رسول کے اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، صحابہ کرام، تابعین، شہداء، صدیقین، صالحین صدیوں سے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کیسے ہاتھ تھے جنہوں نے کدالے، پھاوڑے، بیلچے ان معصوم قبروں پر چلائے جو کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، صرف عزت و تکریم کے حقدار تھے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سب سے مظلوم شخصیت جنت البقیع میں وہ ہستی ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں، جس کا رسول استقبال کرتے تھے، ہاتھ چھوتے تھے، اپنی جگہ میں بچھاتے تھے۔ آج اس دختر رسول کی قبر ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی طرح شکستہ ہے۔ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پرملال، لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال۔ جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس قوم کا نوشتہ تقدیر ہے زوال۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ سعودیہ عرب اور سعودیہ حکومت اہل مغرب کی خوشنودی کے لیے پورے ملک میں سینما گھر کی تعمیر کرنے کی اجازت دے رہی ہے، لیکن بقیع کی رونقیں بحال کرنے پر آمادہ نہیں۔ اور جب تک عزیزان جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوگی، ظلم و بربریت جاری رہے گی۔ لہٰذا ہم حکومت وقت اور تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کروانے میں کردار ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔